ڈڈیال سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے عابد شریف کی رپورٹ کے مطابق وزیر مواصلات و تعمیرات عامہ چودھری اعزز صادق کی خصوصی دلچسپی کے باعث ام پلی ڈڈیال جو ڈڈیال شہر کا چہرہ ہے اس کی کشادگی کی سنگ بنیاد آج وزیر مواصلات و تعمیرات عامہ چودھری اعزز صادق کی موجودگی میں سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری آفتاب احمد خان، چیئرمین یو سی اونار راجہ راشد خان اور وائس چیئرمین ضلع کونسل میر پر عدنان شوکت ایڈوکیٹ کے ہاتھوں سے رکھ دیا گیا۔ وزیر حکومت چودھری اعزز صادق کا عام آمد پر عوام علاقہ نے گلے میں مالا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ 2 کروڑ کی لاگت سے تیار ہونے والی یہ پلی پہلے سنگل تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں کافی مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ ڈبل ہونے سے ٹریفک کی روانگی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ڈڈیال شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر وزیر حکومت نے کہا ام پلی کا ورک آرڈر کی مدت 2 سال ہے، محکمہ مضبوط ہے، اللہ کے فضل کرم سے 1 سال میں کام مکمل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا میرا فرض ہے آپ لوگوں کے کام کرنا، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا۔ اس موقع پر سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری آفتاب احمد نے کہا وزیر حکومت کا میں اپنی طرف سے اور شہر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شہر کے ادھر کاموں کو مکمل کرنے میں میرا ساتھ دیا۔ سپورٹ کمپلیکس، پارک، عوامی قبرستان اور بجلی جیسے اہم مسئلے کو حل کیا۔ اس کا ڈبل پلی کو کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج اس کا افتتاح کیا گیا، سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور اس کی سنگ بنیاد رکھا ہے وزیر مواصلات و تعمیرات عامہ حضرت صادق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر باقاعدہ اس پہ جو ہے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر ہے۔ تعمیر اور ترقی کے کام آپ نے جاری رکھے ہوئے، اس سے پہلے بھی آپ نے کرائے ہیلتھ جو سیکٹر اس کا بھی کیا، اس طرح پولی کا بھی کام جو آپ شروع کیا، تو کیا کہیں گے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگی اور اس پہ کام کب سے جاری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ ہمارے اس خوشی کے لمحے میں یہاں آئے۔ یہ تقریباً اس کا ورک آرڈر جو ہے وہ تقریباً 24 ماہ کا ہے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ محکمہ موجود ہے، کانٹریکٹر بھی موجود ہے، ایس سی اور ایکشن صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریت ہوئی تو انشاءاللہ ودن 12 منتھس اللہ کے حکم سے یہ کمپلیٹ ہوگی۔ پورا کل سے ہی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تختی اس وقت لگاتا ہوں جب پروجیکٹ پہ کام شروع ہو، اور ابھی تک ہم نے جتنی تختیاں کو تقریباً پچھلے فیز کی لگائی تھی اس پہ 98% کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کی جو لاگت ہے، کل لاگت اس پہ کتنی آئے گی؟ اور جیسے آپ نے بتا دیا کہ 2 سال کا ٹائم ہے، 1 سال میں انہوں نے کہا کہ مکمل ہوگی، تو اس پہ لاگت کتنی آ رہی ہے؟ تقریباً 198 ہے، تقریباً 2 کروڑ آپ سمجھ لیں۔ 2 کروڑ اس کا ورک آرڈر ہے۔ جی جی۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد بھی آ گیا ہے اور حکومت اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہے، فنڈ بھی ریلیز کر دیا ہے حکومت نے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق عدم اعتماد کا سامنا کر پائیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ تو کر رہے ہیں، نہ وہ استعفیٰ دیں گے، اور جس طرح پہلے بھی پتہ ہے ان پہ بڑی لوگوں کی خواہش تھی کہ شاید اسمبلی توڑ دیں۔ کل ان کے انٹرویو میں آپ نے سنا ہی ہے کہ گھر میں اگر چور گھس آئیں تو گھر کو آگ نہیں لگائی جاتی۔ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں اگر ان کے پاس نمبر آف گیمز پوری ہے تو بالکل پروسیس ہے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کے لوگوں کی خدمت کریں اور کام کاج کریں۔ آپ مکمل کانفیڈنٹ ہے کہ مطلب پرائم منسٹر انوار صاحب ہی رہیں گے؟ نہیں، آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر انوار الحق ہے۔ کل اگر پروسیس کے مطابق ان کے پاس لوگ ہوئے اور عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو جو نئے آنے والے ہیں، جو نامزد ہیں، وہ ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ نمبر آف گیم کی ساری بات ہے اور بات بھی یہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اس وقت نمبر پورے ہیں، وہ اس کا سامنا کر پائیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں گے، اس حوالے سے آپ؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری جہاں تک سمجھ بوجھ اور جتنا میں انوار الحق کو جانتا ہوں آخری ٹائم تک فائٹ کرے گا، اور یہ ایک پروسیس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ استعفے والی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فیس کریں گے کل پولیٹیکل پروسیس کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ۔ موجود تھے۔ یہ جی ماشاءاللہ، یہ جو موجودہ سن 21 میں جو الیکشن ہوا جس میں چودھری اظہر صادق صاحب جیتے ہیں، تو پورے علاقے میں میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں۔ صرف گنیر نالہ کے اوپر جو پل بنا ہے وہ 30 کروڑ روپے کا ہے۔ تو ماضی میں اس قسم کی ڈیولپمنٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈڈیال میں برقیات کا ڈویژن بنا ہے، ٹی ایچ کیو کی حالت بہترین ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آزاد کشمیر میں شاید سب سے بیسٹ ٹی ایچ کیو ڈڈیال کا ہوگا، اور تگڑے کام ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے باقی یونین کونسلز کے اندر کام کیے، تو ڈڈیال شہر کے اندر بھی انہوں نے اسٹیڈیم، پارک، عوامی قبرستان اور بڑی بڑی سڑکیں اور نیا کنڈکٹر 1 کروڑ روپے کا بھی بچ رہا ہے۔
وہ لائنیں ڈال یہ 79 میں ڈلی تھی یہ لائنیں اور اب بھی جا کے تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہماری بڑی خواہش تھی 12 کروڑ کا ریونیو آفس, یعنی یہ اتنی پرانی تحصیل ہے 1972 کی 71 کی, تو یہ یہاں پہ ابھی تک تحصیلدار یا پٹواری ان کے دفاتر ہی نہیں تھے. تو ایک انڈر ون روف تو وہ سارا 12 کروڑ روپے کا ریونیو کمپلیکس بن رہا ہے. تگڑے کام ہوئے, اس پر میں نے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جڑیال شہر کے لیے جو انہوں نے خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے, یہ ہماری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے اور یہ کوئی اس کے شایان نشان نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ہماری یہ ساری خواہشیں پوری کی. تو امید ہے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے تو لوگ ان کی خدمت کا صلہ اور جواب بھی انشاءاللہ محبت سے دیں گے آنے والے الیکشن میں. بہت شکریہ.